روزے کی بے شمار فضیلتیں وارد ہوئی ہیں قرآن و سنت میں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جائیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہم سب جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، دین کی تمام ضروری باتوں پر ایمان لانا، اور خاص طور سے یہاں تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ روزے کی فرضیت کا یقین ہو، روزے کو فرض تسلیم کرے، اس پر ایمان میں آئے کہ ہاں یہ میرے رب کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے، یہ میری شریعت کا جز ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ روزہ احتساب کے ساتھ ہو۔ احتساب کیا ہے؟ دو مفہوم آتے ہیں احتساب کے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتا رہے، یعنی حساب لگاتا رہے۔ احتساب گویا حساب سے بنا ہے، یعنی حساب لگاتا رہے کہ میں روزے رکھوں گا، مجھے اتنا اتنا اجر ملے گا، مجھے اجر ملے گا، مجھے یقین ہے کہ اگر میں اللہ کے لیے روزے رکھوں گا تو مجھے اس پر اجر ملنا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، میرا رب اس کا بدلہ مجھے دے گا۔ اس بات کا یقین ہو، اس بات کا اطمینان ہو، اس بات کی امید رکھے ہر بندہ، اس نیت سے روزے رکھے۔ دوسرے یہ احتساب کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ خالص نیت کے ساتھ رکھے کہ یہ روزہ نہ کسی کے دکھاوے کے لیے ہو، نہ اس لیے ہو کہ اگر میں نے روزے نہیں رکھے تو لوگ کیا کہیں، کوئی اور نیت نہ ہو، خالص اللہ کی رضا مقصود ہو، خالص اللہ کی رضا۔ اپنی نیت کو درست کرتا رہے اور ہر لمحے احتساب کرتا رہے کہ بھئی میں جو روزے رکھ رہا ہوں وہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں یا کوئی اور مقصد ہے۔ تو دوسرا مفہوم احتساب کا یہ ہے۔ تو جو بندہ بھی اس طرح ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں علماء اکرام نے ایک وضاحت کی ہے کہ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ بڑے گناہ بھی، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں تو اس کے لیے چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ ہم سچی توبہ بھی ساتھ میں کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے وہ دن میں ضرور توبہ کرتا ہے، اس لیے توبہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے کہ اے پروردگار ہمیں معاف فرما دے، میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ تو جو بندہ اس طرح توبہ بھی کر لے اور اخلاص نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے، تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ اسی طرح رمضان کے روزے جو بندہ رکھتا ہے اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ خالص میرے لیے ہے، خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے ان تمام اعمال کا بدلہ فرشتوں سے دلایا جاتا ہے۔ کبھی
ایک کے بدلے 10 اور کبھی 700 گنا دیا جاتا ہے. لیکن یہ فرشتے دیتے ہیں. روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا. اور بعض روایتوں میں تو یہ بھی ہے کہ میں اس کا بدلہ خود ہوں. یعنی جو بندہ ایمان و احتساب کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ روزے رکھے وہ مجھے پالے گا، یعنی اسے اللہ مل جائے گا. اتنی فضیلت آئی. یہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، پہلی شب میں ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دیتے ہیں. جتنے بھی قبلے والے ہیں، جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے کہ آپ تم بندوں کو بہکا نہیں سکتے. کوئی بندہ ایک نفلی عمل کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے درجے کا ثواب ملتا ہے. مثلا سب سے چھوٹی نیکی یہ ہے کہ انسان راستے سے جا رہا ہے، ایک تکلیف دہ چیز سامنے نظر آئی، ایک کانٹا نظر آیا، ایک پتھر نظر آیا، اس نے خالص اللہ کے لیے اس پتھر کو، اس کانٹے کو راستے سے ہٹا دیا، تو یہ ایک نفلی صدقہ ہے، ایک نفلی صدقہ ہے. لیکن رمضان میں کوئی بندہ اگر ایسا کرتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہے. مثلا کوئی حج کر کے آیا، فرض ہے، کوئی زکوٰۃ دے یہ فرض ہے، کوئی روزہ رکھے یہ فرض ہے، کوئی نماز پڑھے یہ فرض ہے، تو اس درجے کا ثواب اسے چھوٹے سے عمل میں بھی ملے گا. کوئی بندہ مسجد میں داخل ہوا، اس نے 2 رکعت نیت باندھی، صلاۃ المسجد کی، تحیت المسجد کی، ہے وہ نفلی عمل. لیکن اگر رمضان میں ایسا کرتا ہے تو اسے فرض نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، فرض کے برابر. کوئی بندہ 1 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کسی غریب کو دیتا ہے، نفلی صدقہ ہے، لیکن اس کا وہ نفلی صدقہ زکوٰۃ کے برابر ہو جائے گا. اس طرح زکوٰۃ فرض ہے اور فرض کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، اس کا اجر بھی بہت ہے اللہ کے ہاں. اس طرح کا اجر آپ کو کسی نفلی صدقے پہ ملے. اسی طرح آپ دیگر چیزیں بھی دیکھ لیں. مثلا ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، یہ فرض کے درجے میں آتا ہے. اب کوئی بندہ کسی بہت دور کے انسان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے جو نفلی ہوگا، بہت دور، پہچانتا بھی نہیں ہے، اس کو کوئی مدد کر دی، اس کو راستہ پار کروا دیا، کسی مصیبت میں گرفتار ہے اس کا ساتھ دیا، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اس کا نکاح کروا دیا، کسی کی بچے کی پڑھائی نہیں ہو پا رہی ہے اس کی پڑھائی کا انتظام کروا دیا، کسی کے پاس گھر کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے اس کے گھر کا انتظام کروا دیا، کسی کی جاب نہیں لگ رہی ہے اس کی جاب لگوا دی. تو بظاہر تو یہ معمولی عمل ہے، نفلی عمل ہے، لیکن اگر آپ یہ رمضان میں کرتے ہیں تو میرے بھائیوں اس کا ثواب، اس کا اجر فرض کے برابر ہے. جیسے آپ ابھی جمعے کی نماز فرض پڑھنے آئے ہو، اس طرح کا، اس معیار کا ثواب آپ کو کسی نفلی عمل میں رمضان میں ملتا ہے. اتنی فضیلت ہے رمضان کی. کوئی بندہ کسی مومن کو رمضان کے روزے کا افطار کرا دے،
اپنے گھر لے آئے, افطار کرا دے, تو روزے دار, وہ روزے دار جس کا آپ نے افطار کرایا ہے, اس کے روزے کا ثواب آپ کو ملے گا, آپ کو بھی ملے گا, اس کو تو ملے گا, اور اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی, اس کے روزے کا ثواب آپ کو بھی ملا, وہ آپ کو دوہرا ثواب مل گیا. آج میں نے ایک ہی روزے رکھ سکتا ہوں نا بھائی, ایک پہلے رمضان کو میں نے روزہ رکھا, ایک ہی روزہ رکھوں گا. یہ الگ بات ہے کہ رمضان میں ہر فرض کا درجہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے, 70 گنا. آپ ایک روزہ رکھو گے تو 70 روزوں کا ثواب, ایک نماز پڑھو گے تو 70 نمازوں کا ثواب, ایک زکات دو گے تو 70 زکات کا ثواب. ہر فرض میں یہی حال ہے. لیکن اگر آپ کو اور زیادہ ثواب چاہیے, اور زیادہ اجر چاہیے, تو کسی روزے دار کی افطاری میں حصے دار بن جائیے, کسی روزے دار کو افطار کرائیے, آپ کو اپنے روزے کا بھی ثواب ملا, اور جس کا آپ نے افطار کرایا ہے اس کا بھی اجر ملا, اس کو بھی ثواب ملا. کیسے اللہ کی رحمت جوش میں ہے, گویا اللہ کی عطا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, بس ہم اور آپ آگے بڑھ کر لے لیں, آگے بڑھ جائیں, اس لائق بنا لیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر برسنے لگے, اللہ کی نظر کرم ہم پر ہو جائے, اللہ کی طرف سے برکت کے دروازے کھل جائیں, مغفرت کے دروازے کھل جائیں, اس لائق اپنے آپ کو بنا لیں ہم. اتنی فضیلت ہے میرے بھائیوں, اتنی فضیلت والا مہینہ آنے والا ہے, ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے, اس کی آمد ہے. آئیے ہم سب تہہ دل سے خوشی خوشی اس کا استقبال کریں, اس کا استقبال کریں. اس طرح نہیں کہ غفلت میں پڑے ہیں, بازاروں میں مست ہیں, اذان ہو گئی, ہاں رمضان کی گویا چاند نظر آ گیا, مغرب کی اذان ہو گئی, اور ہم بازاروں میں ہیں, کوئی خریداری میں مست ہے, کوئی خرید و فروخت میں مست ہے, کوئی کھیل کھلاڑی میں مست ہے, کوئی میدان میں ہے, کوئی موبائل میں مست ہے, کوئی ٹی وی میں مست ہے, اور ادھر رمضان کا چاند نظر آ گیا. نہیں, پہلے سے اہتمام کریے, رمضان کے چاند کو دیکھنے کی کوشش کیجیے, وہ بھی ایک سنت ہے. اور جب چاند نظر آ جائے تو یہ سنت والا عمل کیجیے, یعنی چاند دیکھ کر, چاند دیکھنے کا جو دعا ہے چاند دیکھنے کی وہ پڑھیے, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ہلال رشد وخیر. یہ ایک دعا ہے کہ اے اللہ اس چاند کو میرے لیے امن و سلامتی کا چاند بنا دے. تو اس نیت کے ساتھ, اس اہتمام کے ساتھ رمضان کا استقبال کیجئے.